الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وشفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے خاص قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ ان پر بہت ہی مشکل اور شاق گزرتی ہے وہ چیز جو امت کے لیے تکلیف دہ ہو۔ تو آپ رحمت للعالمین تھے اور امتیوں کے لیے رحیم اور شفیق اور رعوف۔ تو رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ہدایات دی کہ جس سے بندہ غیر ضروری مشقت یا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے سے بچ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 4 کام روزے میں کرے گا اس کے لیے روزہ آسان ہو جائے گا، یعنی ظاہری جسمانی طور پر بھی روزہ جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک تو ہے روحانی روزہ، وہ تو رکھنا ہی ہے جیسے زبان، کان، آنکھ وغیرہ کا، لیکن یہ جو دن کو بندے میں بعض دفعہ مشکل پیش آ جاتی ہے، کہتے ہیں روزہ لگ گیا کسی کو، تو اس کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ 4 چیزیں کر لو تو روزہ آسانی سے آپ کا ظاہری طور پر بھی جسمانی طور پر بھی جو ہے شام تک جو ہے وہ گزرے گا۔ تو وہ 4 چیزیں آپ سن لیں۔ ان میں سے ایک چیز آپ علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو سحری ہے یہ بندہ آخری وقت میں کرے۔ کئی لوگ ہیں وہ آدھی رات کھا لیا، بھوک لگی، اب جب سحری کا ٹائم ہے تو کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، اس وقت پھر وہ پھر جو ہے ہضم ہو جاتا ہے کھانا جو آدھی رات کا کھایا ہوا ہے بڑی جلدی، تو پھر ظاہر ہے وہ جب کمزوری آ جانی گی ہے اور وہ جو جسم کو جس غذائیت یا وٹامن یا نورشمنٹ کی ضرورت ہے وہ ہوگا نہیں، تو پھر ظاہر ہے مشکل میں ڈال لیا اس نے اپنے آپ۔ تو اس لیے رات کو، آدھی رات کو بھی اگر بھوک لگے تو وہ کھائے نہ زیادہ، بالکل جو ہے تھوڑا سا معمولی سا کھا لے، تاکہ جو ہے وہ جو سحری کے وقت، اور سحری بھی آخری وقت میں نبی علیہ السلام کو پسند تھی کرنا، اور اس کو آپ نے اپنی سنت بنایا امت کی آسانی کے لیے۔ اور آخری وقت میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی اذان دینے تک نبی علیہ السلام سحری جو ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری جو ہے یہ کرے اور آخری وقت میں جو ہے یہ کرے، اس سے روزے میں آسانی ہوگی۔ دوسرا فرمایا کہ دن کو غسل کرے 1 مرتبہ 2 مرتبہ، کیونکہ دیکھیں منہ سے تو وہ پانی اندر لے کے جا نہیں سکتا، وہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا، لیکن جسم پر جب وہ پانی ڈالتا ہے، سر پہ ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، بالوں پہ ڈالتا ہے، تو یہ مسام بھی پانی کو اندر لے کے جاتے ہیں، یعنی جسم بھی پانی کا حصہ کچھ نہ کچھ اس بندے کے اندر، جسم کے اندر بھی جاتا ہے۔ تو وہ کیونکہ پسینے کی وجہ سے سب کچھ، یعنی بندے کا جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے غذائیت یا نمکیات وہ نکل ہی جاتی ہیں، تو اگر وہ بالکل ایسے ہی رہے تو پھر ظاہر ہے اس کو مشکلات پیش آئیں گی، گرمی بھی لگے گی اور ساتھ جو ہے وہ چیز۔ تو دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ بندے کو چاہیے کہ وہ غسل کرے 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اس سے جو ہے سمجھ لے اس نے آدھا گلاس پانی کا پی لیا۔
کیونکہ پورے جسم کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس سے جو ہے وہ تر ہو جاتی ہیں اور ان کو مدد ملتی ہے، اور پھر جو اندر جو پانی بندے کے ہوتا ہے وہ پھر جسم باہر نہیں کھینچتا۔ تو یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ غسل کرنے سے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی مدد ملتی ہے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ وہ دن کو غسل کر لیا کرے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، تو پابندی نہیں اس سے، کیونکہ اندر تو پانی لے کے جا جسم پر پانی ڈال سکتا ہے، کلی کر سکتا ہے، تو وہ اپنا کرے تو وہ اس کو مدد، وہ دیکھے گا کہ اس کا روزہ پھر وہ آسانی سے گزرنا شروع ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوشبو کا استعمال کرے۔ اب کھا نہیں سکتا بندہ، پی نہیں سکتا، لیکن خوشبو سونگھنے میں کوئی پابندی نہیں، بلکہ بتایا گیا کہ بھئی کرو، یہ خوشبو استعمال۔ بھئی 2 چیزیں تو ویسے ہی بند ہیں، پینا اور کھانا۔ خوشبو سے بھی جو ہے ذہن کو تقویت پہنچتی ہے، دماغ جو ہے قوی ہوتا ہے، دماغ خوش ہوتا ہے۔ یعنی اچھی خوشبو اگر آپ نے لگائی ہے تو وہ بھی ایک غذا ہے، لیکن یہ غذا روزے میں منع نہیں ہے۔ کھانے والی غذا منع ہے، پینے والی غذا منع ہے۔ خوشبو جو ہے صرف خوشبو، دھوئیں دار خوشبو نہیں، ویسے جو خوشبو ہوتا ہے، عطر ہوتا ہے، یہ چیز وہ استعمال کرنا۔ اور جب دماغ طاقتور ہو جائے تو جسم بھی قائم دائم رہتا ہے، پھر بھوک بھی ہے، دماغ جسم میں کمزوری بھی ہے، لیکن کسی بندے کہتے ہیں ذہنی طور پر بندہ قوت ارادی اس کی مضبوط ہو جائے، دماغ اس کا جو ہے مضبوط ہو جائے تو وہ آٹومیٹک جسم کو جو بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ تو خوشبو سے دماغ کو تقویت ملتی ہے، دماغ خوش ہوتا ہے، اس کو غذا ملتی ہے۔ دماغ کی تو غذا یہ ہے، چلو یہ تو پیٹ کی غذا ہو گئی کھانا پینا، لیکن دماغ کی غذا ایک خوشبو بھی ہے۔ تو وہ اچھی خوشبو مطلب استعمال کرے تو وہ دیکھے گا کہ یعنی سحری آخری وقت پہ غسل کرنا اور خوشبو کا استعمال کرنا تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ قیلولہ کرے، یعنی سونے پر، یعنی سونے سے مدد کرے۔ مثال کے طور پر اب دن کو اس نے کام کر لیا، اب جو ہے وہ ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھ کے اپنا سوئے، گھنٹے 2-3 آرام کرے۔ اگر کام پہلے کر لے جو کرنے والے ہیں، یعنی ٹھنڈے وقت میں کر لے، پہلے جلدی مطلب اب یہ فجر ہے تو اس کے بعد کر لے، بجائے کہ بھئی جو دوپہر مطلب یعنی سورج صحیح زوال پہ ہو تو اس کو کام یاد آ جائے میں کام کرنے لگا ہوں، وہ تو پھر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو وہ پہلے کر کے اور سوئے، آپ علیہ السلام دیکھیں فرما رہے ہیں سوئے، وہ 2 گھنٹے 3 سوئے گا، زور بعد سوتا ہے وہ تھوڑا بہت، اتنی دیر میں عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، عصر کا پھر وہ ویسے ہی۔ اور سونے سے کیا ہوتا ہے کہ جسم میں کو زیادہ طاقت ملتی ہے، جسم جو ہے وہ اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ انرجی استعمال کم ہوتی سونے میں، کام کرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سونے میں تو جسم اپنی طاقت کو دوبارہ تازہ کر رہا ہوتا ہے، گویا اس نے سمجھ لے کہ آدھی روٹی کھا لی ہے، پانی پی لیا ہے، یعنی اتنی طاقت سونے سے بندے کو۔ جیسا آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا جب بندہ تھکا ہوتا ہے، دیکھیں نا کتنا تھکا نڈھال ہے، تو وہ سوتا ہے آدھا گھنٹہ کہتا ہے جی میں تازہ ہو گیا ہوں۔ وہ کہاں سے طاقت آئی؟ وہ سونے سے آئی۔ تو یہ 4 چیزیں دوسروں کو بھی بتائیں اور یہ حدیث نبی علیہ السلام کی بتائیں، یعنی یہ کریں تو روزے کو ظاہری بھی آسانی میں، کیونکہ مقصد اللہ فرمایا میں آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، صرف گناہوں سے بچانا ہے۔ بھئی گناہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہ بھئی بھوک سے مر رہا ہے، پیاس سے مر، اللہ پاک کو یہ پسند نہ۔ اللہ پاک چاہتا ہے بھئی گناہ سے ویسے بندے ٹھیک رہیں۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ پاک سحری بھی کرنے نہ دیتا، کھانا سے تو اللہ پاک نے روکا ہی نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے پہلے ہم کئی لوگ ناشتے میں اور شام کو 2 وقت صحیح طریقے سے کھاتے ہیں، لوگ کئی کھاتے ہیں ناشتے میں اور شام کو کھاتے ہیں، کوئی جو ہے پھر جو ہے 11-12 بجے کھاتے ہیں اور پھر جو ہے شام کو کھاتے ہیں۔ تو 2 جو کھانے کے اوقات ہیں وہی اب بھی ہیں روزے میں، فرق صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے کھا لیا اور شام میں کھا لیا، یعنی جلدی کھا لیا، شام مغرب وقت کھا لے بجائے عشاء وقت کھانے کے۔ تو کھانا تو چھڑایا ہی نہیں گیا، تو یہ دینی تو پہ نکال دیں میں پینا نہیں، میں کھانا نہیں، منو کھانا بھوک لگ نہیں، وہی 2 ٹائم آپ کھا رہے ہیں بلکہ زیادہ کھا رہے ہیں۔
اگر بندہ سوچے تو وہ نارمل وہ دن میں جتنا 2 ٹائم کھاتا تھا نا، روزے کی حالت میں 2 ٹائم بھی کھا رہا ہے اور اس سے زیادہ بھی کھا رہا ہے. نو جی میں یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں، جی روزہ رکھنا ہے، اور جب افطاری کرنا ہے یہ بھی، جی پہلے افطاری ہو رہی ہے پھر کھانا ہو رہا ہے، تو کہاں یہ کھاتا تھا پہلے؟ تو یہ چیز تو ذہن سے نکال دے. یہ نفسیاتی طور پر دیکھیں نا، شیطان نے ڈالا اے تم نے روزہ رکھا، کھانے سے روزہ نہیں ہے، حقیقت میں گناہوں سے روزہ ہے. کھانا تو زیادہ کھا رہے ہیں آپ. حدیث میں آتا ہے مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے. دیکھیں کھا رہے، غریب بندے بھی پہلے سے زیادہ کھا رہے ہیں. کوئی افطاری کر رہا ہے، کوئی صدقہ کا کھا رہا ہے، کوئی خیرات کھا رہا ہے، کوئی ہدیہ کھا رہا ہے، یا کوئی ویسے مطلب یعنی بندہ کہتا ہے جی زیادہ کھا لیں. تو یہ چیز بھی ذہن کو درست کرے کہ روزوں میں 2 ٹائم کھا رہا ہوں اور 2 ٹائم بھی زیادہ کھا رہا ہوں پہلے عام دنوں سے. تو اس کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مینج کرنے کا، کہ دن کو کس طرح بندہ پھر کرتا ہے، اپنے ٹائم کو کام کاج کے حساب کتاب لگا کے ساتھ ساتھ 4 چیزیں یہ کرے جو یعنی سحری اچھے طریقے سے کرے، آخری وقت میں کرے، خوشبو لگائے 2-3 مرتبہ دن میں اچھی، تاکہ دماغ تازہ ہو، دماغ کو تقویت ملے. غسل کرے تاکہ جسم تازہ ہو. اس سے بھی ایک دیکھیں نا، ایک بندہ تھکا ٹوٹا سست ہوا سویا اٹھتا ہے تو وہ غسل کرتا ہے تو کتنا تازہ محسوس کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا، یعنی بندہ جب سویا اٹھتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، جب وہ غسل کرتا کہتا ہے جی میں تازہ ہو گیا ہے جس طرح، تو بس یہ اس کا مطلب ہے. اس سے بھی ایک طاقت ملتی ہے. اور چوتھا سونے سے، تھکا ٹوٹا بندہ ہے سویا آدھا گھنٹہ بھی کہتا ہے میں فریش ہو گیا ہوں، میں تازہ ہو گیا ہوں، وہ طاقت واپس آ گئی ہے. تو سونے کے ذریعے بھی اللہ پاک طاقت دیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں نبی علیہ السلام نے روزے، اس لیے آپ کو یہ پہلے روزے ہی بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور ساتھ نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجیں. دیکھیں کتنا آپ علیہ السلام کو خیال ہے امت کی ظاہری بھی تکلیف کا یا بھوک کا یا مشکلات کا، کہ وہ بھی آپ علیہ السلام نے آسان بنا دیا اگر بندہ جو ہے وہ کرے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق، اور ساتھ ساتھ یہ فقہی مسائل بھی سیکھ لیا کریں کہ بھئی روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے یاد رکھیں. یہ کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی مسئلہ ہے. اسی طرح جو ہے آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے، سرما ڈالنے سے، قطرے ڈالنے سے بھی روزہ وہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ مطلب ایک 2 مسئلے یاد کر کے مطلب چلو بندے کو پتہ ہوگا یہ چیزیں ہیں. تو کان میں قطرے ہوں یا آنکھ میں قطرے ہوں، تو وہ اسی طرح جو ہے انجیکشن سے، ٹیکے لگانے سے تو وہ روزہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹیکہ کوئی بیمار ہے تو وہ لگا لے اپنا، کیونکہ روزہ جو ہے عام طور پر یہ جسم کے جو اندر چیز جاتی ہے اس سے جو ہے خاص طور پر منہ ہے، ناک ہے، اس طرح مطلب یعنی یہ چیزیں. اور ٹیکہ جو ہے وہ تو جسم کے مطلب گوشت میں لگ رہا ہے یا کسی نس میں لگے گا. بہرحال یہ 3 مسئلے آپ نے سن لیے، آنکھ کے قطرے سے، کان کے قطرے سے اور ٹیکے سے بندے کا روزہ وہ نہیں ٹوٹتا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ. اللہ تو یہ آپ جا کے دن کو دوسروں کو بھی یہ حدیث بھی سنائیں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو. پھر بندہ لے ثواب ملتا ہے علم پھیلانے کا، مسئلہ بتانے کا، دوسرا پھر وہ دوسرے کو پھر بتائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. جزاکم اللہ خیر عطا فرمائے.